إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ تلاوت کی گئی ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے اندر قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً یا کنایتاً توحید کی تعلیم نہ دی. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر نماز قرار دیا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام ہیں، کئی ایک نام ہے: سورۃ شفا، سورۃ کافیہ، سورۃ واقعہ، سورۃ کنز، مصامع القرآن عظیم. اسی طریقے سے اس میں ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. کیوں اس کو سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں: قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. 7 آیات سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے تو اس میں 3.5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور 3.5 آیت بندے کے لیے ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے. الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یہاں تک 3.5 آیت ہوتی ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد ایاک نستعین، بندہ اپنے لیے یہاں سے سوال کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ڈرنا ہے. کیوں اس کو سورۃ
کہا گیا ہے کیونکہ اسی حدیث کے اندر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ بأم القرآن، کہ جو شخص نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک تابعی نے ان سے پوچھا تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقیل ابی ہریرہ انا نکون وراء الامام، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بات بہت واضح ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرا بیاقی نفسی، اپنے جی کے اندر اپنے دل کے اندر پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز ہونے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم سورت جس کو ہر نمازی، چاہے امام ہو، چاہے مصلی، چاہے مسبوق، چاہے منفرد، چاہے سفر کی نماز ہو، چاہے حضر کی، چاہے استخارے کی نماز ہو، چاہے تہجد کی، چاہے ذکر کی نماز ہو، چاہے نفل کی، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے مغرب کی، چاہے سری نماز ہو، چاہے جہری، ہر نماز کے اندر جس سورت کو پڑھنا ہو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کی التجا کرتے ہیں، اور اس سورت کے اندر ہمیں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ پوری سورت توحید کے اوپر، رب الحمدللہ رب العالمین، رب کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے، آج کے نام نہاد مسلمانوں سے کہیں زیادہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ آج کے مسلمان نام نہاد مسلمانوں سے، اس لیے کہ وہاں کے مشرکین مکہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ سمندروں میں سفر کرتے تھے اور جب ان کی کشتی یا ان کی ناؤ جب طغیانی کا یا کسی حادثے کا شکار ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے۔ لیکن آج کے نام نہاد مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ جب آج کے مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مظفر نگر کے اندر جو فساد ہوا، یہ ایسے پیسے فساد نہیں ہوا، آخر اس کی وجوہات تھی، وما اصابت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے کالے ہاتھوں کا کالا کارنامہ ہوگا۔ آج کے احمد آباد گجرات کے اندر جو فساد ہوا اور جو وہاں پر لوگ ریلیز جو ہے لے کر گئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جو دیکھا حال بیان کیا، ان لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا اس وقت عالم کیمپ پہ لگا ہوا تھا، وہاں پر جو مسلمان رہ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ ہم کو بچاتے ہیں، یہ بابا، یہ فلاں، یہ جگہ ہم کو بچاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جن لوگوں کو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا تو دور کرنے کی بات ہے، وہی کہ اگر اس کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھا دیا جائے اور مکھی اگر اس کو لے کر جائے تو یہ سب والے ان سے کھینچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود آج کا مسلمان جا کے ان لوگوں کے اوپر سہارا لگاتا ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے، ایسے واقعات بھی آئے کتابوں کے اندر، آج بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کی کشتی کسی حادثے کا شکار ہو گئی تو اس نے اپنے پیر کو اور اپنے جو ہے کسی بڑے آدمی کو پکارا، جبکہ آپ واقعات کا مطالعہ کریں، اکرمہ بن ابی جہل کا نام سنا ہوگا، ابو جہل کا بیٹا جو اکرمہ جو اسلام قبول کیا تھا وہ اسی حادثے کے تعلق سے اسلام قبول کیا تھا۔ جب یہ لوگ بھاگ کر ہجرت کر یہ لوگ بھاگ کر مسلمانوں کی ڈر سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اتفاق کی بات کی راستے میں اس کی کشتی جو ہے اشکولے کھانے لگی اور طغیانی کا شکار ہو گئی۔ اب لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے اور وہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ اکرمہ نے کہا کہ جب اس خشکی کے اندر، اس تری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا سکتا ہے تو پھر خشکی کے اندر کون بچائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ تو یہ توحید کا معاملہ ہے کہ وہاں کے مشرکین مکہ کا توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، قرآن نے بار بار کہا لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں مشرکین مکہ سے کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے جہان کا رب۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جیسی جس وقت جس حساب سے ضرورت پڑے اس کو مہیا کر دینا ہی رب ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں لیکن ہمیں رب نہیں کہا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جیسی ان نہیں پورا کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ خود سوچے مرغی کا ایک بچہ، مثال کے طور پر مرغی کا ایک بچہ، مرغی کا بچہ جب اپنے انڈے سے چوزا نکلتا ہے ابھی وہ بالکل بچہ ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات کہ آپ کا یہ بچہ، مرغی کا یہ بچہ ہے کسی آنگن وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، جب چیل یا کوے یا کوئی بھی ایسا جانور آتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ مرغی کا بچہ فوراً اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے، آخر اس کی کتنے تعلیم دی کہ تم بھاگو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈالی۔ رب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچے کو دنیا کے اندر وجود بخشتا ہے تو بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کی محبت میں کہاں لگاتی ہے؟ سینے سے چمکا لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی جگہ بھی ماں کے سینے کے اندر رکھا۔ یہ رب کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے توحید کا مسئلہ، کیونکہ توحید آپ کوئی بھی بات کریں، ایک مسلمان کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ہماری توحید صحیح ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ آپ دیکھیں قرآن کے اندر جا بجا متعدد مقامات پر، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کے اندر قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں نازل ہو رہا تھا، صرف عقیدے اور توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارے توحید صحیح ہوگی، تب ہم اگر کوئی عمل کریں گے تو ہمارا یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ، کہ جو شخص تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کے لیے 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد جو بھی کام کریں ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، اس کے بعد تیسری چیز جو بھی کام کریں اگر وہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر سنت کے مطابق آپ نہیں کام کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی کام کریں گے تو ہم چاہے جتنا بھی اچھا عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہمیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ثواب نہیں ہمیں عذاب ملے گا۔ اس کی ایک مثال میں دوں، ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض روایت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ انہوں نے دیکھا تو ان کو منع کیا کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا مجھے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں،
تم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عذاب دے گا، بلکہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی دردناک عذاب آ جائے یا آخرت میں ان کے لیے کوئی دردناک عذاب تو ہونا ہی۔ تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ کہ توحید سب سے پہلی چیز ہمارے اندر جو ہونی چاہیے وہ توحید کا مسئلہ ہونا چاہیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یعنی عبادت کے لائق چاہے جس بھی طریقے کی عبادت ہو، عبادت صرف نماز نہیں ہے، دعا کا معاملہ ہو، نظر کا معاملہ ہو، نیاز کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہو، اور بھی کوئی چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے دوسرے کے لیے یہ کیا تو یہ بھی شرک کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے شرک سے دور رکھنے کے لیے کتنی تدابیر کی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک سے بچانے کی خاطر جگہ جگہ پر رہنمائی کی۔ ہر ایسا مرحلہ جس سے اس امت کے اندر شرک کے گھسنے کا ڈر ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہ کھائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب کسی نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ وشیر، کہ جو چاہیں آپ کریں اور اللہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طریقے سے نہ کہو بلکہ اس طریقے سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا پھر آپ اگر چاہیں گے تو ہوگا۔ اللہ کی مشیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، آپ جو چاہیں گے وہ ہونے والا نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ توحید اسماء یہ توحید الوہیت یعنی عبادت کا سارا مسئلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کچھ بھی اگر جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر گھر کے اندر نمک بھی گھٹ جائے تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے ہم جائیں اور مانگیں۔ آپ مثال کے طور پر جو لوگ ان لوگوں سے فریاد رسی کرتے ہیں جو قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ مثال کے طور پر چھوٹی سی یہ عقل کو بھی اپیل کرنے والی چیز ہے کہ اگر آدمی وہاں پر جا کر مانگتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان ہی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی بزرگ آپ کی نظر میں ہے تو وہ انسان، آپ انسان کی خاصیت ہی وہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہونا ہوتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاتا خود ہوتے نہ بولا ہے، صرف اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اگاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ کب سوتا ہے کب وہ جاگتا ہے۔ آپ جب اس سے یہاں مانگنے گئے آپ کو کچھ علم نہیں کہ وہ سو رہا تھا کہ جاگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ گئے وہاں پر مانگنے کے لیے تو اگر وہ سویا ہے آپ نامراد واپس آئے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز یہ دیکھیں کہ وہ چاہے جتنا بڑا بھی بزرگ ہو جائے وہ کسی ایک علاقے کسی ایک خطے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ ایک علاقے اور ایک خطے سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی زبان جان سکتا ہے؟ ایک جانے گا، ایک نہیں دو جانے گا، دو نہیں تین جانے گا، بہت جانے گا تو 5 سے 10 زبان جانے گا۔ آپ کے ہندوستان کے اندر ہزاروں زبان بولی جاتی ہے۔ جو آدمی وہاں پر گیا اگر وہ اردو جانتا ہے بنگلہ میں مانگنے والا وہاں جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری زبان کو کنڑ کو جاننے والا جائے گا وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیسے بیچارہ دے گا؟ جو یہ مثالیں دی جاتی ہیں بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ مثال ایک زمانے سے دی جاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پہنچنے کے لیے، یہاں منتریوں کے یہاں پہنچنے کے لیے، اس کے یہاں پہنچنے کے لیے، اس کے یہاں پہنچنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑے صاف اور واضح مثال واضح لفظ میں کہا فلا تضربوا للہ الامثال، ظالموں اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرو۔ یہ افسر اور ڈپٹی آپ نے کمشنر اور ڈی ایم اور ایس پی اور منتری کی مثال دینا، آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو عرش پر مستوی ہو کر ساتویں زمین کے نیچے کالے پہاڑ پر کالی رات میں اگر کالی چوٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کا چاہے ڈپٹی ہو چاہے کمشنر ہو چاہے بڑا سے بڑا دماغ کا پاور ہاؤس رکھنے والا ہو، تب بھی معاملہ یہ ہے کہ یہاں اگر بیٹھا تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ آپ خود سوچیں کہ جو یہ بڑا سے بڑا آدمی ہے بیک وقت میں ایک کی بات سنے گا، دو کی بات سنے گا، دو کے علاوہ 10 آدمی آئیں گے جھاڑ کر سب کو بھگا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک وقت میں آپ خود سوچیں کہ حج کے موقع پر نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں، صرف حج کی ایک مثال لے لیجیے کہ نہ جانے حج کے موقع پر کتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کی بات کو سنتا بھی ہے اور سب کی پوری بھی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی بھی طریقے سے ڈی ایم اور ایس پی اور فلانا کسی بھی طریقے سے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ایم کے یہاں آپ جو سورس لے کر جاتے ہیں، اگر آپ کا سورس زیادہ بھاری پڑ گیا تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا، چاہے آپ اس کے حقدار ہوں نہ ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ سورس کے اوپر کام کرتا رہے چاہے آپ حقدار ہوں اور نہ ہوں اور ہمارا کام ہوتا رہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ ظالم کر دے گا معاذ اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، آدمی میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہم ایسی مثال پیش کر کے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں؟ اس طریقے سے معاملہ توحید کا ہے۔ سب سے اہم چیز، ہماری سب سے بڑی چیز جو ہے توحید صحیح ہونی چاہیے، اور توحید کے بعد ہی ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول ہو۔ آپ مسلم شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا کہ مل ایمان مل احسان اور مل اسلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا کہ انتم باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو یہ ایمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو ہم چاہے کتنا ہوں نیک عمل کریں، چاہے ہم جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لیں، یہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام کے حالات کا آپ جائزہ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاملہ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ کافروں کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہ غیر عمل صالح، کہ اس کا عمل انہ غیر من اہلک غیر عمل، اس لیے کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بچا لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، انبیاء کے باپ کہے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ان کے والد محترم، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑا، اپنے سارے رشتے داروں کو چھوڑا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نہ صرف یہ تھے کہ بھوت پوچھتے تھے بلکہ بزرگ تھے، بھوت بناتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی خواہش ظاہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے متعلق سفارش کرنا چاہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عزیز نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا کہ چونکہ میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا, آج سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی کہ میرے والد محترم جہنم میں جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بچوں کی شکل میں بنا دے گا, کیچڑ کے اندر ایک بچوں کی شکل میں بنا دے گا اور وہ بچوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے والد ایمان نہ لانے کی وجہ سے, حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے تھے. حضرت ابو لہب کا نام سنا ہوگا آپ نے. ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے اپنی لوڈی سہیبہ کو آزاد کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ محبت میں ہی تو آزاد اس نے کیا. اس کے بعد حضرت ابو طالب کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا. ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر انہوں نے تعاون اور مدد کیا, قدم قدم پر, یہاں تک کہ جب ان کے دادا کا انتقال, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی ابو طالب کو کہ ان کی نگرانی کریں گے. شیب ابو طالب کے اندر جب لوگ قید کیے گئے تھے تو ابو طالب ان کے ساتھ محبوس کے قید تھے. ابو طالب کے انتقال کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال کہا جاتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ابو طالب کا جو حشر ہے وہ آپ کو معلوم ہے, کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو طالب کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کا عذاب بہت ہی تخفیف اور ہلکا ہوگا, اور وہ کتنا ہلکا ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جوتے کا ایک تسمہ پہنایا جائے گا, یہ آگ کا ایک تسمہ جوتا پہنایا جائے گا, اور اس کی وہ جو ہے گرمی کو اپنے دماغ کے اوپر محسوس کریں گے, اس کی وجہ سے وہ کھول جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کا معاملہ, اتنی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں جو ہے یہاں تک کہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار, لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے, ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے لوگوں کا معاملہ جہنم کا ہوگا. توحید ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کی عزت کی. تمام انبیاء کرام کو دینے جانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا وما اللہ رسول من قبلک الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا, کہ ہم نے کسی بھی رسول کو بھیجا تو دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ. چاہے ابراہیم کا معاملہ ہو, چاہے نوح علیہ السلام کا معاملہ ہو, چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو, چاہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے کے سارے انبیاء کرام, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر مبعوث کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر سب سے پہلے آپ نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ کو کیا, اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا لو کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم دنیا کے بھی مالک ہو گئے اور آخرت کے بھی مالک ہو گئے. عرب بھی تمہارے قبضے میں آئے گا اور اجل بھی تمہاری بادشاہی قبول کر لے گا. اور آپ خود عبادات, اسلامی عبادات کا جائزہ لیں کہ اسلامی عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھی, ان ساری عبادات کے اندر آپ کو توحید ہی نظر آئے گی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں, وضو کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. اس کے اوپر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. اس کے بعد آدمی نماز پڑھتا ہے, ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, ہر نماز کے اندر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کرتا ہے. اس کے بعد آپ چلیے معاملہ حج کا لے لیجیے, حج کے اندر جاتا ہے آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک. تو یہ ساری کی ساری چیز توحید کے اوپر مبنی ہے. اور ہم اسی توحید کے اندر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر زور دیا, جتنا انبیاء کرام کی عزت کا مقصد توحید ہی تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی
پوری زندگی اور ہر چیز کو آپ نے مد نظر رکھا کہ کہیں سے شرک اس امت کے اندر نہ گھسنے پائے. یہاں تک کہ آپ نے 3 وقتوں کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا. سورج نکلنے کے وقت, سورج بالکل بیچ میں اس وقت, سورج ڈوبنے کے وقت. آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب سورج نکلتا ہے تو, جب سورج بیچ میں ہوتا ہے تو, اور جب سورج ڈوبتا ہے تو بہت سارے لوگ سورج کی عبادت اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا. کیا وجہ ہے؟ صرف اسی لیے کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ قبر سے یہ مان رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام کے اندر, زندگی کے کل 4 یا 5 دن باقی رہ گئے, آپ بہت ہی پریشانی کی حالت میں تھے. کبھی آپ اپنے چادر کو اوپر کر رہے ہیں, کبھی ہٹا رہے ہیں, بہت ہی بےچینی اور اضطراب کے حالت میں تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اس وقت جو چیز کہی وہ کیا, الا اللہ یقول والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر سجدہ کیا جائے. مسجد کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام کے اندر یہ دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ تو میری قبر کو عید مت بنانا. عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب عربی زبان کے اندر آگے اودن کا مطلب بار بار لوٹ کر آنا. عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے. عید کا مطلب کوئی بھی آپ خاص چیز کر دیں, ہر سال آپ وہاں پر روز لگائیں, ہر سال آپ میلہ لگائیں, تو عید ہی کے اندر داخل ہو. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ, اکثریت اسی کے اندر بھاگی جا رہی ہے, اسی کو اصل دین سمجھ رہی ہے. اور مسلمانوں, ہمارا عقیدہ کتنا گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصیبت, کوئی بلا, کوئی آفت اگر آتی ہے تو ہم حضرت ابراہیم قربانی کو ضرور کرتے ہیں. اور قربانی کے وقت ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی توحید کیا کی تھی؟ مریض کو فہو یشفی, جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. آج کا مسلمان کبھی کہیں کبھی کہیں اولاد نہیں ہوتی ہے, کہیں جا کے چکر لگاتا ہے. اسی طریقے سے آج کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اکثریت کو پہچان ہی نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ میں کچھ لگایا ہوا ہے, کوئی گلے کا پھندا لگایا ہوا ہے, کوئی اسی طریقے سے شرمگاہ کے اوپر قرآن کو لٹکائے ہوئے. آج مسلمان یہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ قرآن کے ساتھ جو حرمتی ہو رہی ہے, کانپور میں ایسا ہو رہا ہے, آگرہ میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا کون؟ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ جتنا مسلمان قرآن کی بے حرمتی کر رہا, اتنا کوئی نہیں کر رہا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں نازل کیا تھا کہ ہم اس کو شرمگاہوں کے اوپر لٹکائیں. آج قرآن کو شرمگاہوں کے اوپر لٹکایا جاتا ہے. قرآن کو آپ خود دیکھیں کہ یہ قرآن صاحب مان نالے کا قرآن سچ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا. اس لیے نہیں کہ آپ اس سے بدبختی کے اندر پڑے, لیکن قرآن کا ہم نے مقصد کیا سمجھ رکھا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً قرآن ما ہوا شفا, کہ ہم نے قرآن کو شفا نازل کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرآن میں کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو بھی قرآن کے اندر شفا کہا, فیہ شفاء للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر ایک سورہ ہی نازل کی ہے شہد کی مکھی کے نام سے, سورہ النحل کے نام سے. سورہ النحل کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی ہے. اس شہد کی مکھی کی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا کا مطلب کیا ہے؟ اگر شہد کے اندر شفا ہے تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ شہد کی باٹل لے کر اپنی جیب میں چلتا ہو. اگر جب ہم اس کو کھائیں گے, استعمال کریں گے, تب شہد سے شفا ہوگا. آپ اس باٹل کو لے کر جیب میں رکھیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کو شفا ہو, اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ یہ شہد کی باٹل آپ نے کیوں رکھی ہے, آپ کہیں گے اس سے شفا ہو, تو لوگ کہیں گے پہلے اس کے دماغ کا علاج کیا جائے, اس کے بعد کسی اور چیز کا علاج کیا جائے. اسی طریقے سے یہ قرآن کا معاملہ ہے.
قرآن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے اس کو قرآن کی صورتوں کو اگر مان لیا جائے کہ وہ قرآن ہے. اولاً تو اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر قرآن نہیں ہوتا، لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ قرآن ہے، آپ اس قرآن کو لے کر بیت الخلاء کے اندر، آپ اس قرآن کو لے کر گندی اور 5 قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ اس قرآن کو لے کر آپ قرآن کو چھو کر جھوٹ بولنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن قرآن لٹکا کر جھوٹ بولنے سے کرتے ہی ایسے جو ہے آپ نہیں پرہیز کرتے. آخر کیا مراد ہے؟ قرآن یہ قرآن اگر آپ اس کو مانتے تو پھر آپ کو یہ قرآن کی جو حکمت ہے کیا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کو لے کر آپ گندی جگہوں پر جاتے ہیں، قرآن کو لے کر بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو کہ قرآن کی لے کر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ سارے معاملہ یہ قرآن کی جو حکمتی ہے. تو یہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن کو شفا بنایا ہے تو یہ شفا اسی صورت میں ہے کہ آپ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اگر کوئی بیماری کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا تو آپ نے قرآن کو لٹکایا نہیں، آپ کے اوپر سورۃ المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور بھی دیگر اذکار مکنونہ اعوذ بالباس رب الناس وشکنت الشاف لا شفاء الا شفاء و شفاء لا یغادر سقما. اسی طریقے سے اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے، آپ اس کا اہتمام کریں. اگر شیطان کا معاملہ ہے، حدیث کے اندر سبھی حدیث ہے کہ اگر آدمی اعتراض پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو استعمال کریں جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں. کوئی آدمی کسی قسم کا پتھر پہنے ہوئے ہے، کوئی آدمی کالے گھوڑے کی نال کا کچھ انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، کوئی کچھ. اللہ کے بندو، حجر اسود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حجر اسود جنت سے اتارا گیا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کی گناہ کو کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گیا. آج اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. اسود کا مطلب ہی کالا ہوتا ہے. اسود نہیں تھا، وہ ابیض تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کی گناہ کو کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گیا. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ، اس کے سارے دل بالکل کالے ہو جاتے ہیں. اس کو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی. وہی حال حجر اسود کا گناہ کھینچتے کھینچتے لوگوں کو کالا ہے. یہ حجر اسود کو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا تو کیا کہا تھا؟ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دینے کا مالک ہے، تو نہ نقصان دینے کا مالک ہے. کس کی بات ہوئی؟ حجر اسود کی، جو جنت سے اتارا گیا، خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا، جس کو چھونا اور استلام لینا ایک عبادت ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو حجر اسود ہے اور تو نہ نفع دے سکتا ہے، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، صرف میں تمہیں اس لیے چھو رہا ہوں کہ میرے نبی نے اس کو چھوا. یہ سنت ہے. لیکن آج کا مسلمان نہ جانے کتنے پتھروں کے اوپر پڑا ہوا ہے، جو فٹ پاتھ پر جو اپنی قسمت کے خود مالک نہیں ہے، وہ لوگوں کی قسمت کا بکرا نکال رہے ہیں. آپ کیا آج کل اکثر موبائلوں پر کیسے میں دیا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر اپنی قسمت جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنا جو ہے مستقبل جاننا چاہتے ہیں تو پڑا پنڈت جی کے یہاں کال کریں. اگر وہ اسی لائق ہوتے تو اللہ کے بندو ایسے فٹ پاتھوں پر نہ ہوتے، وہ کہیں آؤ جا کے اپنی قسمت کو پتہ لگا کر وہیں پر جا کر لگ گئے ہوتے. کہنے کا مطلب یہ مسلمانوں کہ سب سے پہلی چیز ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کو بغیر کسی تعلیم کے، اس کو بغیر کسی تحریف کے، اس کو بغیر کسی مثال کے، اس کو بغیر کسی جو ہے بلا من غیر تفصیل ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحریف، کسی بھی ہیر پھیر کے بغیر اس کو قبول کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن میں ید کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن میں عین کا مطلب آنکھ کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن میں وجہ یعنی چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ ساری چیزوں کو ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
यद मतलब हाथ है। आप बहुत सारी आयत पढ़ते हैं, तबारक अल्लज़ी बियदिही मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत वो ज़ात जिसकी हाथ में मुल्क बादशाहत है। यह का मतलब यहाँ पर क्या है? हाथ है। हम ये ना कहें कि यहाँ पर कुदरत है। अगर यह का मतलब कहीं भी कुदरत नहीं होता है, तब्बत यदा अबी लहब, क्या मतलब हुआ? खान आलूद हुए अबू लहब के दोनों हाथ। यहाँ पर भी लफ्ज़ यद है, आप हाथ कर रहे हैं, वहाँ पर कुदरत कर रहे हैं, कुरान की तारीफ हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए आँख है। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने की बात की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम मेरी आँख के सामने जो है कश्ती बनाओ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के लिए चेहरा है। कुरान के अंदर आप पढ़ते हैं, कोयब तवज्जो रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कोयब तवज्जो रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो दुनिया के अंदर सारी चीजें फना हो जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा रह जाएगा। तो ये अब कैसी है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसाल न बयान करो, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसे कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जैसे कोई चीज नहीं है। हम दुनिया की मिसाल के ऊपर उसको क्या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जन्नत में फल फ्रूट होंगे, आम होंगे, सेब होंगे, हर तरह का फल फ्रूट होगा। तो जन्नत के फल को दुनिया के फल पर हम सोचें कि ऐसा ही फल वहाँ भी होगा, ये हमारी अपनी सोच के अंदर थोड़ा सा कमी रह गई है। इसलिए भी यहाँ के फल और वहाँ के फल में कोई मुमासलत, कोई कतना सिर्फ होगी, लेकिन और कोई उसके अंदर मुमासलत नहीं पाई जाएगी। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल हाथ और चेहरे का मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके की शान है उसी तरीके से वो है। जिस तरीके से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल-इस्तिवा मालूम वल कैफियत मजहूल वल सवाल अनबिदा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के मुताबिक 6 आयत कुरान के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर मुस्तवी है। अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है। तो अर्श पर मुस्तवी, मुस्तवी का मतलब क्या है? जिस तरीके से इस्तिवा मालूम है, लेकिन वो कैसा है ये नहीं मालूम, उसके मुताबिक सवाल करना नहीं जाता। इसी तरीके से हाथ का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हाथ है, लेकिन उसके दोनों हाथ दाएं हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि दोनों हाथ उसके दाएं हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा भी है कि लौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, कि अगर ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अपनी तरफ से कोई बात घड़ कर कहेंगे तो हम आपको अपने दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। दाएं हाथ इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि बाएं हाथ के मुकाबले में दाएं हाथ में ताकत ज्यादा होती है। ये इंसान के एतबार से कहा गया है, वरना अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। अल्लाह की उंगलियां हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि बंदे के दिल अल्लाह तबारक व तआला के 2 उंगलियों के दरमियान जैसे चाहता है वो फेरता है। तो ये उसके अंदर तारीफ ना करें कि उसके मुराद कुदरत है, ऐसा है वैसा। ये सारी बातें कुरान के अंदर जिस तरीके से जो चीज आई है, हदीस के अंदर जिस तरीके से जो चीज का मुतालबा किया गया है, हम उसी तरीके से अगर करेंगे तो हमारी दुनिया के अंदर भी भलाई है और आखिरत के अंदर भी भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बारिल्लाह हमें और आपको तमाम मुसलमानों को हमारे साले के साथ साथ सबसे पहले हमें अपने अकीदे की दुरुस्ती की तौफीक बख्शे। इलाहुल आलमीन हमें बार बार शिरकत बचा ले। इलाहुल आलमीन हमें तौहीद के ऊपर कायम बनाए रखे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर जान निछावर करने वाला सिर्फ हमारे ज़माने की कव्वाली करने वाला नहीं, बल्कि